بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو میں اس غلط فہمی کو قرآن کریم کی آیت سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے اندر غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بالکل دنیا کو چھوڑ دینی ہوگی، اور دنیا کو بالکل سائڈ لائن لگانی پڑے گی، تب جا کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس غلط فہمی کی جو در حقیقت وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے، دنیا کو کس طرح سے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں دنیا کو بالکل بھی چھوڑ دینی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اور ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بعض مقامات پر دنیا کو بالکل دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر آیا ہے الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے کی طرح ہے۔ تو اصل میں یہ حدیث تو موضوع ہے، لیکن اسے بہت سارے علماء نے صحیح حدیث بھی کہا ہے۔ تو اس لیے بھی ہمارے ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اگر اسلام پر عمل کرنا ہے، مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں مکمل طور پر دنیا چھوڑنی ہوگی۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر آیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو دیکھ کر اور حدیث پاک کو دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے تو ہمیں مکمل طور سے دنیا کو چھوڑنی ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر قرآن کریم کے اندر ہی دیکھ لیں تو بہت سارے مقامات پر مال کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے، جہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ جب تم جمعہ کے نماز سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی کہ جو تم مال کماتے ہو اسے اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ تو در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر اچھے طرح سے کوئی انسان اسلام کو پڑھے، مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہرگز ایسا نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، بالکل سائیڈ لائن کر دیں، ہم دنیا کے عیش و آرام کو بالکل ترک کر دیں۔ جس طرح سے عیسائی مذہب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے اپنے مال اور اپنے اولاد، اپنی بیوی بال بچوں سے بالکل پرہیز کرے، بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن مذہب اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ایسا نہیں کہا گیا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بس اتنا کہا گیا ہے کہ اس دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ،
یہی اصل بیماری ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ دنیا بس گیا، جو انسان اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، تو پھر یہ اس انسان کے لیے بہت زیادہ خرابی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کو بڑے ہی اچھے مثال سے سمجھایا ہے۔ انہوں نے اس دنیا کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے ایک کشتی ہے جو سمندر کے اندر ہے، تو اب جب تک پانی اس کشتی کے باہر ہے تو وہ پانی اس کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کشتی کا فائدہ اسی میں ہے کہ پانی اس سے باہر رہے، تب تک تو وہ اچھی طرح سے سمندر میں تیرے گی۔ لیکن جیسے ہی اگر پانی اس کشتی کے اوپر آ جائے، اس کشتی کے اندر آ جائے، تو پھر یہ اس کشتی کے لیے بہت زیادہ خرابی ہے، اور یہ اس کے لیے پھر ہلاکت ہے۔ تو دنیا کی مثال کو انہوں نے اسی طرح سے سمجھایا کہ یہ دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ جب تک انسان اسے بس استعمال کرے، انسان کے دل میں نہیں آیا ہے، دل سے باہر ہے، تب تک یہ دنیا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن جیسے ہی اس انسان نے اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا، تو پھر یہ دنیا اسے ہلاک کر دے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہے، دنیا کو استعمال کرے، دنیا سے فائدہ اٹھائے، یہ بالکل ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے۔ لیکن بس اتنا کہا ہے کہ اس دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ، جس طرح سے ہم لوگوں نے آج کل اس دنیا کو بالکل اپنے دل میں بسا لیا ہے کہ ہم بس اسی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نہ مرنا ہے، نہ ہمیں آخرت میں کچھ حساب دینی ہے۔ تو ذرا ہم اس بات پر بھی غور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔